پیارے ناظرین، آج ہم سنیں گے بسم اللہ کی برکت اور انگوٹھی کا واقعہ۔ کیسے ایک یہودی بچی مسلمان ہو جاتی ہے، باپ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور بسم اللہ کی برکت سے کیسے بچی کی جان بچ جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ ہر موقع پر پڑھا جائے، سامان رکھتے وقت، تالا لگاتے وقت یا دروازہ کھولتے وقت ہر موقع پر بسم اللہ پڑھنے کے عادی بنا جائے۔ ایسے ہی ایک یہودی بچی تھی جس نے کسی بزرگ سے بسم اللہ کی برکت کو سنا کہ بسم اللہ ہر جائز کام میں پڑھنا چاہیے۔ جب اس بچی نے یہ سب کچھ سنا فضیلت کو، تو اس سے رہا نہ گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی، اور جو بھی کام کرتی بسم اللہ پڑھ کر کے کیا کرتی تھی۔ کھانا نکالنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، کھانا دینا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، کھانا پکانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، گھر والے کچھ سامان دے تو رکھے تو بسم اللہ پڑھ کر، یہ بچی کی عادت ہو گئی تھی۔ اب چونکہ بچی تو مسلمان ہو چکی تھی، مگر ماں باپ تو یہودی ہی تھے، اس بچی سے جلن پیدا کرنے لگے، اس بچی سے دشمنی پیدا کرنے لگے، بار بار رکاوٹ پیدا کرتے رہے، روکتے رہے، منع کرتے رہے، مگر یہ بچی ہمیشہ بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، جو بھی کام کرتی بسم اللہ پڑھ کے کام کیا کرتی تھی۔ دن گزرتا چلا گیا، جیسے جیسے دن گزرتا چلا گیا، وہ یہودی ماں باپ اپنی ہی بچی کے دشمن بنتے چلے گئے۔ مار پیٹ کی نوبت آنے لگی، اسے مارنے لگے، پیٹنے لگے، اذیت دینے لگے، تکلیف دینے لگے، ٹارچر کرنے لگے۔ اس سے بھی جب ان کو رہا نہیں گیا تو انہوں نے ایک پلان سوچا کہ کیسے اس بچی کی جان ہی لے لی جائے، کیسے اس بچی کو مارا جائے، مگر ڈائریکٹ اگر مارتے ہیں تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ یہودی باپ ایک بادشاہ کے یہاں وزیر تھا، اور بادشاہ کی انگوٹھی اسی یہودی آدمی کے پاس ہی رہتی تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ اگر میں یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دوں اور وہاں سے انگوٹھی میں غائب کر دوں اور بیٹی پر الزام لگا دوں تو یقیناً بادشاہ میری بیٹی کو جان سے مار دے گا۔ لہٰذا اسی پلاننگ کے تحت اس نے وہ انگوٹھی لیا اور اپنے بچی کو دے دیا کہ لو یہ انگوٹھی سنبھال کر رکھ دو، میں کل شام کو تم سے لوں گا۔ لہٰذا اس بچی نے عادت کے مطابق اس انگوٹھی کو لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کے رکھ دیا۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد وہ یہودی باپ انگوٹھی کے پاس جاتا ہے اور اٹھاتا ہے اور لے کر کے دریا کے کنارے چلا جاتا ہے اور اس انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ جو ہی انگوٹھی دریا میں گرتی ہے، ایک مچھلی اسے نگل جاتی ہے۔ کل ہو کر کے جب مچھوارا مچھلی مارنے کے لیے جاتا ہے تو اتفاق سے اس کے جال میں وہی مچھلی پھنس جاتی ہے، اور وہ مچھوارا وہ مچھلی لے کر کے ادھر یہودی ہی کی طرف آ رہا تھا کہ بادشاہ کا وزیر ہے، اگر میں اس سے یہ مچھلی بیچ دوں، اسے کیا خبر کہ اس میں کیا ہے، انگوٹھی اس کے پیٹ کے اندر ہے، کچھ پتہ نہیں، مگر سوچا کہ اگر بہت بہترین مچھلی لگ رہی ہے، اگر میں وزیر سے بیچ دوں تو مجھے انعام ملے گا۔ لہٰذا وہ مچھوارا آیا اور اس یہودی سے اس مچھلی کو بیچ دیا، اور اپنی بچی کے اب اس یہودی نے وہ مچھلی لے کر اپنی بچی کو دیا کہ لو یہ مچھلی اور اسے پکا دو۔ بچی نے مچھلی لیا، بسم اللہ پڑھ کر کے اسے کاٹا تو دیکھا کہ ارے انگوٹھی تو مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ کچھ بھی بچی نے کہا نہیں، بس انگوٹھی کو لیا اور دھو کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ کھانا پکا کر جب باپ کے سامنے پیش کرتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ بتاؤ انگوٹھی کہاں ہے؟ شاید اس نے یہ سوچا کہ بچی کے پاس تو انگوٹھی ہے نہیں، بیٹی کے پاس انگوٹھی ہے نہیں، لہٰذا یہ کوئی جواب دے نہیں پائے گی، میں بادشاہ کے پاس لے جا کر کے اسے سزا دلواؤں گا، قتل کروا دوں گا۔ بچی نے بسم اللہ پڑھ کر کے وہ انگوٹھی اپنے جیب سے نکالتی ہے اور اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ باپ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آخر کیسے ہوا۔ پیارے ناظرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیسے ہوا، یقیناً بسم اللہ کی برکت ہی سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔
لہٰذا آپ بھی جو بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کر کے کریں، اور اپنے بچے بچیوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی کام کریں۔ پیسہ رکھنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، کھانا کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، گاڑی پر بیٹھنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، پانی پینا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، کپڑا پہننا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، دروازہ بند کرنا ہو یا کھولنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، ہر جائز موقع پر بسم اللہ پڑھیں۔ اس سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں بسم اللہ کے پوشیدہ راز، شاید آپ نے نہیں سنا ہے تو وہ سنیں۔ دوسرا ویڈیو ہے بسم اللہ کب پڑھ سکتے ہیں۔ بعض موقع پر بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ بعض موقع پر بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے، بعض موقع پر کفر ہے، اور بعض موقع پر بسم اللہ پڑھنا ضروری بھی ہے۔ لہٰذا آپ اندر جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بات اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے لوگ بسم اللہ پڑھنے کے عادی بن جائے، اس کی برکتیں پا سکے آپ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو رجب کی اہمیت اور فضیلت، یہ مہینہ چاند نظر آ گیا ہے، آج 1 تاریخ ہے 2 جنوری 2025 کو، آج 1 تاریخ ہے رجب کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آئے گا رجب کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگا۔